بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بچوں میں جو تعلیم کی جاتی ہے، آپ لوگوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، آپ لوگوں کو جو باتیں سکھائی اور سمجھائی جاتی ہیں، ان باتوں میں زیادہ تر باتیں وہ ہوتی ہیں جن باتوں کو اختیار کرنے سے آپ ایک اچھے بچے بن سکتے ہیں۔ آپ سے ملنے والے لوگ خوش ہوں گے، آپ کی عادتیں اور اخلاق اچھی ہوں گی، آپ کے بات کرنے کا انداز اچھا ہوگا، آپ کی بات کرنے میں کوئی گندی بات نہیں شامل ہوگی۔ جیسے بہت سارے بچے باتیں کرتے کرتے نا غلط بات بول دیتے ہیں، ابے یہ کیا کر دیا، تو ابے کا بولنا غلط بات ہے، تو ادھر آ، تو ادھر جا، یہ غلط بات ہے، انداز غلط ہے، الفاظ غلط۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو میں زبان پہ نہیں لا سکتا، یعنی میں ایسے الفاظ دہراؤں جو غلط الفاظ ہیں تو وہ دہرانا بھی اچھی بات نہیں ہے، گندی بات کا زبان پر لانا بھی چاہے کسی کو سنانے کے لیے ہو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اسے آپ لوگوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے ان ساری تعلیموں کا خلاصہ اور بات تعلیم میں ایک ہی ہوتی ہے کہ آپ کو ہم ایک اچھا بچہ اور ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ایک اچھا بچہ۔ اب مثال ہے کوئی بچہ ہے بیٹھا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے، تو یہ غلط عادت ہے اچھی عادت ہے؟ بولو بولو سارے، غلط عادت۔ کوئی بچہ بیٹھا ہوا ناک میں انگلی ڈال رہا ہے، یہ اچھی عادت ہے غلط عادت ہے؟ بولو غلط عادت۔ ہم ایسی ساری عادتوں کی آپ کو اصلاح چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی غلط عادت آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے جو آپ کسی کے سامنے کریں تو وہ کہے کتنا بدتمیز بچہ ہیں، کتنی بری بات ہے، کیسی گندی باتیں گندا کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسی ساری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایسی ساری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو جو باتیں آپ کو تعلیم میں سکھائی جائیں، جو باتیں آپ کو تعلیم میں سمجھائی جائیں، جن باتوں کا آپ سے کہا جائے کہ آپ ایسے ہو جائیں تو آپ ایسا کرنے کی کوشش کیا کریں، ایسا ہونے کی کوشش کیا کریں۔ اب مثال ہے سارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی آپ کے ماموں بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کے چاچا بھی آئے ہوئے ہیں، خالہ آئے ہیں، کوئی بڑے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے شور کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، گھر میں یہ بھاگ رہے ہیں، تو سارے مہمان کیا ہو جائیں گے؟ آپ کی ان حرکتوں سے پریشان ہوں گے، خوش ہوں گے؟ بتاؤ، بولو سارے بولیں، معاذ آپ بتائیں، پریشان ہو جائیں گے کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے اور یہ گھر کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہیں، گھر کے اندر بھاگ رہے ہیں، گھر کے اندر شور کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب گھر آپ جائیں تو آپ گھر کے اندر گھر میں رہتے ہوئے گھر کو گھر سمجھیں۔ گھر ہے، کوئی گراؤنڈ تو نہیں ہے نا؟ بولو سارے، گھر ہے کوئی گراؤنڈ ہے؟ گھر ہے۔ اور میں نے ایک چیز اور دیکھی بچوں میں، بہت سارے بچوں کی طرف سے یہ بات ملتی ہے، ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جب وہ گھر جاتے ہیں تو وہ گھر کے اندر نہیں رہتے، وہ فوراً کوشش کرتے ہیں بس جلدی سے باہر نکل جائیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، سائیکل نکالتے ہیں، بیٹ بال لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ مدرسے تک گھر پہنچتے ہی، چاہے مغرب ہو رہی ہو چاہے عشاء ہو رہی ہو، انہوں نے بس نکلنا ہے باہر۔ یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ بچے کیا کرتے ہیں، گھر پہنچنے کے ساتھ ہی فوراً گھر میں ہی بیٹ بال نکالا اور کھیلنا شروع ہو گئے گھر کے اندر۔ یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے، یہ بھی اچھی عادت، اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ ان کے اندر کھیلنے کا شوق ہے۔ صحیح، کھیلنا اچھی بات ہے، ہم تو خود کہتے ہیں کھیلو۔ جیسے اب گرمیاں آ گئیں تو آپ کو یاد ہوگا میں گرمیوں میں آپ سے ایک چیز کا کہتا ہوں، کس چیز کا کہتا ہوں؟ بولو سارے، سوئمنگ کا کہتا ہوں، میں خود کہتا ہوں سوئمنگ کرو، لیکن ہر چیز لمٹ میں اچھی لگتی ہے۔ ہر چیز کس میں اچھی لگتی ہے؟ لمٹ میں۔ اگر آپ گھر پہنچتے روزانہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، گھر کے اندر کھیل رہے ہیں، گھر میں شور مچا رہے ہیں، تو سارے گھر والے کیا ہو جائیں گے؟ بولو سارے، بولو سارے، بولو، یہ تو بری بات ہے نا۔ طریقہ کار یہ ہے، گھر پہنچو، آرام سے چپڑے اتارو، کپڑے چینج کرو، نہاؤ۔ میں نے پہلے بھی پچھلی تعلیموں میں آپ سے کہا تھا گرمیاں ہیں، میں نے کہا تھا نا پچھلی تعلیموں میں، کیا کہا تھا میں نے پچھلی تعلیموں میں؟ بتاؤ، یہ گرمی ہے، کیا کرنا ہے آسان؟ گھر جا کر بتاؤ، نہانا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں، فوری پہلا کام یہ ہونا چاہیے گھر میں پہنچتے ہی۔ عصر کی نماز تو ماشاءاللہ سارے بچے مدرسے پڑھ کر جاتے ہیں، اگر عصر پڑھ کے گھر نہیں جاتے تو ہم کہتے ہیں پہلے پہنچ کر وضو کر کے عصر کی نماز پڑھو، لیکن ماشاءاللہ سارے بچے عصر کی نماز یہاں پڑھ لیتے ہیں مدرسے میں۔ اب گھر پہنچنے کے بعد آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کپڑے اتاریں، صحیح سے رکھیں، صحیح سے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو نہانے کی فکر ہونی چاہیے، نہانے کے بعد آپ کپڑے چینج کریں، گھر والے کپڑے پہن لیں۔ اس کے بعد اگر وقت ہے تو امی سے اجازت لیں کھیلنے کی، امی میں کھیل سکتا ہوں، کہاں کھیلوں، یہ بھی پوچھیں کہاں کھیلوں، باہر جا کر کھیل لوں، گراؤنڈ چلے جاؤں یا گھر میں رہوں۔ اب اگر امی نے کہا بیٹا گراؤنڈ نہیں جاؤ، کوئی نہیں آج لے جانے والا گراؤنڈ، اب اکیلے جاؤ گے اچھی بات نہیں ہے، تو امی ٹھیک ہے میں گراؤنڈ نہیں جا رہا، رک گئے آپ گراؤنڈ جانے سے، بہت اچھی عادت ہے۔ لیکن یہ جو ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے بہت سارے بچوں کی، کہ گھر پہنچتے ہی یونیفارم چینج بھی نہیں کیا، پہلی فرصت میں گھر سے نکل گئے بیٹ بال سائیکل لے کر، اب کہاں گئے ان کی امی کو بھی نہیں پتہ، کھیلنے جا رہا ہوں بس میں۔ کن کے ساتھ کھیلو گے؟
کن بچوں میں جا رہے ہو, کہاں سائیکل چلاؤ گے, کہاں کھیلو گے, کچھ بھی نہیں پتا. یہ اچھی عادت ہے بری عادت ہے؟ بولے سارے, بولے اچھی بات ہے, بولے سارے, بولے اچھی بات یہ ہے گھر جاؤ, چینج کرو, نہاؤ, امی سے اجازت لو, باتیں کرو. کچھ بچوں میں یہ عادت ہے, گھر جاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, امی آج مدرسے سے آ گئی الحمدللہ, خوشی خوشی آتے ہیں. اور ایک بات اور ہے, کچھ بچوں میں گھر پہنچتے ہی رونا دھونا لگا دیتے ہیں, روتے ہیں, چیختے ہیں, غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں. کتنے بچوں کے آپ ہی کے ابو آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنے بچوں کے والدین نے مجھے آ کر بتایا کہ جب یہ مدرسے سے آتے ہیں تو بہت غصے میں آتے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں غصہ آتا ہے ان کو, ہو سکتا ہے پڑھنے کی وجہ سے چڑچڑاہٹ ہوتی ہوگی. تو میں آپ کے والدین کو سمجھاتا ہوں, میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, صحیح ہو جائے گا. کہہ رہے نہیں, بہت دیر تک غصے میں رہتے ہیں, چیخنا, لڑنا, بہن بھائیوں کو مارنا. یہ تو اچھی عادت نہیں, اچھی عادت ہے؟ بولو سارے, بولو. اسی طرح ایک بات اور آپ کے گھر والوں سے معلوم چلی کہ جب گھر پہنچتے ہیں تو سیدھا بھاگے ہوئے جاتے ہیں واش روم میں, پیشاب نکل رہا, واش روم میں بھاگے ہوئے جاتے ہیں. بھائی واش روم تو آپ مدرسے میں ہی کر سکتے ہو نہیں کر سکتے, لیکن پتہ نہیں. اچھا, آپ اس سے آپ کے ابو کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں ان کو واش روم جانے نہیں دیا جاتا؟ واش روم تو جانے دیتے ہیں نا, سب کو چھٹی ملتی ہے واش روم جانے کی. ایسا تو نہیں کہ واش روم جانے کی چھٹی نہ ہو, سب بچے بار بار جاتے ہیں واش روم. لیکن پیشاب روکنا اور روکنے کے بعد گھر پہنچنا, اور گھر پہنچتے ہی سیدھا سلام کیے بغیر باتھ روم میں پہلے جانا, داخل ہوتے ہی گھر میں بھاگے سیدھا واش روم میں. اور اگر واش روم میں پہلے سے کوئی ہے تو باہر سے دروازہ بجانا, تھوڑا باہر نکلو. اور اگر انہیں نکلنے میں دیر نکال دی تو آپ کا آدھا پیشاب نکل جائے گا شلوار میں. تو کتنی بری بات ہے یار, یہ بری بات ہے اچھی بات ہے؟ بولو سارے. یہ بات بھی آپ ہی کے گھر بابا سے معلوم چلی, آپ ہی کے گھر سے. ایک بات اور مجھے پتہ چلی, ایک بچے کے بارے میں مجھ سے کہنے لگے کہ مدرسے میں کھانا نہیں کھاتے. میں نے کھانا تو کھاتے ہیں, کھانا تو استاد اپنی نگرانی میں کھلاتے ہیں. اساتذہ نگرانی میں کھڑے ہوتے ہیں, بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا, سب دیکھ رہے ہوتے نہیں دیکھ رہے ہوتے. جو بچہ نہیں کھاتا اس کے بارے میں اساتذہ تک فوراً شکایت پہنچتی ہے, تو استاد اپنی نگرانی میں کھلاتے ہیں. کوئی بچہ اگر نہیں کھا رہا ہوتا اس کی نگرانی ہو رہی ہوتی, کون نہیں کھا رہا, کون کھا رہا ہے, سب دیکھ رہے ہوتے نہیں دیکھ رہے ہوتے خیر سب. تو کہہ رہے نہیں, جب گھر پہنچتے ہیں تو ان کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, گھر آتے ہی کہتے ہیں بس مجھے بھوک لگ رہی ہے, نہ نماز پڑھیں گے گھر آنے کے بعد, نہ کپڑے چینج کریں گے, نہ نہائیں گے, بس آتے ہی مجھے کچھ کھانا ہے. ایک بچے کے بارے میں تو مجھے کہا کہ یہاں سے نکلتے ہی راستے میں مجھے کہتے ہیں بس بابا برگر کھلا دیں, بوتل پلا دیں, بس مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مدرسے میں کھانا نہیں کھلاتے؟ میں نے کہا مدرسے میں تو کھانا کھاتے ہیں, سب نہیں کھاتے. تو کہہ رہے ہیں ایسی بھوک کیوں لگ رہی ہوتی ہے کہ راستے میں ہی ہمیں رک کر ان کو, میں نے کہا برگر کھانا ہوتا ہے, برگر کھانا ہوتا ہے. کیا کھانا ہوتا ہے ان کو؟ بوتل پینی ہوتی ہے, کولڈ ڈرنک پینی ہوتی ہے, اس لیے یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں. تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, اس میں یہ اچھی بات ہے, غلط بات ہے. مدرسے میں ماشاءاللہ آپ کھانا کھاتے ہیں, پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں, پانی بھی آپ پیتے ہیں. کچھ بچے مدرسے کے گیٹ سے نکل کر, بابا کو بہت پیاس لگ رہی ہے, بابا بہت پیاس لگ رہی ہے, تو کیا کروں بابا, جوس دلوا دیں, بوتل. پانی نہیں پیا مدرسے میں؟ نہیں, بہت پیاس لگ رہی ہے. مدرسے میں کولر بھرے ہوئے ٹھنڈے پانی کے, منرل واٹر آپ کو مل رہا ہے, ٹھنڈا پانی مل رہا ہے, نہیں مل رہا, سب کچھ ہے, لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے. وہ باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, جو میں آپ کے بابا سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں نا ہماری, تو ان ملاقاتوں میں جو باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں وہ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں, تاکہ آپ ایسی باتیں نہ کرو. ایسی باتیں زور سے بولو سارے. اب پچھلے ہفتے میں تقریباً 15-20 لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. ایک چیز مجھے کامن نظر آئی ہے, ایک چیز مجھے سارے بچوں میں نظر آئی ہے, اور 1-2 بچوں نے مجھے خود بھی بتائی, اور وہ سب بچوں میں. تو وہ کیا چیز ہے کہ میں نے کہا گھر میں کیا کرتے ہیں, کتنا موبائل یوز کرتے ہیں, کھانا کتنے, نماز کب پڑھتے ہیں, قرآن کتنا پڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ اتنا تو نہیں پتا, 1 گھنٹہ موبائل روزانہ یوز کرتے ہیں. یہ 1 گھنٹے موبائل والی, آج بھی صبح ایک بچے کے والد جاتے ہیں, وہ بھی مجھے بتا کر کے 1 گھنٹہ موبائل. کل ایک بچے سے میں نے پوچھا تو موبائل گھر میں یوز کرتے ہو؟ 1 گھنٹہ موبائل. اکثر بچوں کی طرف سے مجھے 1 گھنٹے والی رپورٹ آ رہی ہے. 1 گھنٹہ موبائل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو خاص بات ہے 1 گھنٹہ. میں بھی آج سے 1 گھنٹہ موبائل یوز کروں گا گھر میں. بتاؤ 1 گھنٹہ اگر موبائل کریں گے تو کوئی بیلنس ملتا ہے کہیں سے, کوئی پیکج؟ 1 گھنٹہ اگر موبائل میں ہم یوٹیوب یوز کریں گے, فیس بک یوز کریں گے, تو کوئی خاص چیز ملتی ہے بتاؤ نا, تاکہ میں بھی آج سے یوز کروں گا 1 گھنٹہ موبائل. بولو سارے, بولو. اکثر 20 بچوں کے والدین اس ہفتے میں مجھے ملے ہیں, اور 1-2-3 بچوں سے بھی میں نے پوچھا. ایک بچے کو میں نے کہا آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سننی ہے, آپ موبائل یوز کرتے ہو نا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کتنا یوز کرو کہ 1 گھنٹہ یوز کروں. 1 گھنٹے موبائل یوز کرنے کا کوئی خاص بات ہے؟ تو یہ بھی اچھی عادت نہیں بیٹا. میں ایک بات سب بچوں سے کہہ دوں, اب اندر کے کان کھول کر سن لیں. جو موبائل یوز کریں گے ان کا ذہن کیا ہو جائے گا, پڑھائی میں کمزور. جو بچے موبائل یوز کرتے ہیں وہ سن لیں, ان کا پڑھائی میں دماغ کمزور ہو جائے گا.
اچھی طرح پڑھنے والے بچوں میں ان کا نام نہیں آ سکتا. اچھے بچوں میں ان کا نام بولو سارے بولو, بولتے کہ نہیں ہو؟ اچھے بچوں میں ان کا نام نہیں آ سکتا. اور ایک بات اور بتاؤ, یہ تو بات بہت زیادہ دکھنے میں آ رہی ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بیٹی, انہوں نے مجھے فون کیا کہ بچی کی نا آنکھ خراب ہو گئی. میں نے کیا ہو گیا آنکھ کو؟ کہہ رہے ہیں اچانک سے نا اس کی آنکھ یوں ہو گئی. بیچ میں نہیں آئی تھی آنکھ, سینٹر میں آئی تھی نا آنکھ یوں, دونوں آنکھیں سینٹر میں آ گئی. یہ نہیں ہوتا بیچ میں کالا والا, یہ سینٹر میں آ گیا, ادھر آ گیا, ادھر اس جگہ پہ یوں آ گیا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ موبائل بہت یوز کرتے ہیں. موبائل زیادہ استعمال کرنے سے آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, آنکھیں ٹیڑھی ہو رہی ہیں. آنکھیں کیا ہو رہی ہیں؟ ٹیڑھی. اللہ تعالیٰ نے تو آنکھیں اچھی بنائی ہیں نا, موبائل استعمال کرنے سے کیا ہو رہی ہیں؟ آنکھیں. تو یہ باتیں وہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن ان باتوں کو انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. تو میری باتیں سارے بچوں کو سمجھ میں آ گئی ہیں؟ میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ تو اب گھر بھاگنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ واش روم بھاگنا ہے؟ مدرسے سے جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ راستے میں گاڑی رکوانی ہے کھانے کے لیے؟ نہیں بیٹا, صبر کرو, گھر پہنچ جاؤ, آرام سے گھر پہنچو, آرام سے گھر پہنچو, نہاؤ, کپڑے چینج کرو, امی سے تھوڑی دیر باتیں کرو, پھر امی کی اجازت سے کھیلنے کے لیے جاؤ. کچھ کھانا ہے امی سے پوچھ لو, کچھ گھر میں کچھ کھا لو. ضروری ہے کہ 50-100 روپے لے کر باہر کے چپس کھانے ہیں؟ ضروری ہے کہ 50-100 روپے لے کر باہر کا برگر کھانا ہے؟ کوئی ضروری ہے؟ بازار کی چیزیں تو ویسے بھی اچھی نہیں ہوتی. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو بتانا ضروری ہے. اب سارے بچے ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ بولو سارے. کیا کریں گے آج سے گھر جانے کے بعد؟ بتاؤ. جاتے ہی گراؤنڈ بھاگیں گے؟ جاتے ہی کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں گے؟ نہیں, جاتے ہی کیا کریں گے؟ ہم کپڑے چینج کریں گے, نہائیں گے. کیا کریں گے؟ نہائیں گے. پھر اجازت لے کر کھیلیں گے, پھر اجازت لے کر, اور مغرب سے عشاء قرآن کریم پڑھیں گے. مغرب سے عشاء سبق یاد کریں. ہر بچہ مغرب سے عشاء اپنے گھر میں پکا سبق یاد کرے اور 4 سبق یاد کریں. بولو سارے, سارے بولو, سارے بچے بولو. سب بچوں نے گھر میں پڑھنا ہے مغرب سے عشاء, اور سب بچوں نے کیا کرنا ہے مغرب کے بعد؟ سبق اور 4 سبق, سبق اور جو گردان والے بچے ہیں وہ گردان کا سبق یاد کریں, جو گردان والے بچے ہیں وہ گردان کا سبق یاد. تو ان باتوں پہ سارے بچے عمل کریں گے انشاءاللہ. اب یہ کہ آپ لوگ جیسے بیٹھے ہیں